السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اس سبق میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو پڑھیں گے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس لفظ پر یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتے ہیں ان کو ہم منون کہتے ہیں۔ تنوین لکھنے میں تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کی طرح ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ نون ساکن ہوتا ہے جو لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میم دو زبر کیا پڑھیں گے؟ من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ اسی طرح اگر میم نون کے ساتھ لکھا ہوا ہو اور نون پر سکون ہو تب بھی ہم اسے اسی طرح پڑھیں گے، میم نون زبر من، میم نون زیر من، میم نون پیش من۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن ایکول ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ دو چیزوں کو کور کریں گے، اظہار اور اخفا۔ باقی دو چیزیں اقلاب اور ادغام کو انشاءاللہ ہم آگے والے دنوں میں سیکھیں گے۔ اظہار کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، شو کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں استاد نے بچوں کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کیا، یعنی انہوں نے اپنی رحم دلی شو کی، دکھائی۔ اظہار کے بالکل الٹ، اس کے بالکل اپوزٹ ایک دوسری چیز ہوتی ہے اخفا۔ اخفا کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، پوشیدہ کرنا، اسے انگلش میں کنسیل کرنا بھی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اسے ایک بار دوبارہ سے آسان الفاظ میں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا، شو کرنا، واضح کرنا، اور اخفا کے معنی چھپانا، پوشیدہ کرنا اور کنسیل کرنا۔ قرآن کریم پڑھنے کے جو رولز ہیں جن کو ہم تجوید کہتے ہیں، تجوید میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز جب ظاہر ہوگی، جب شو ہوگی، تب اسے اظہار کہیں گے، اور اسی کے بالکل اپوزٹ، اس کے الٹا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو جب چھپا دیا جائے گا تو اسے اخفا کہیں گے۔ اب آئیے ہم اظہار اور اخفا کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جیسے میں کہوں انعمتا، انعمتا میں حمزہ ہے اور اس کے بعد نون ساکن ہے۔ اس نون ساکن کی آواز کو ہم نے بالکل ظاہر کیا ہے، انعمتا۔ اسی طرح لفظ عذاباً علیما، عذاباً علیما میں با کے اوپر دو زبر ہیں، بن، ہم نے نون ساکن کی آواز کو، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو دونوں جگہ بالکل ظاہر کیا ہے، انعمت عذاباً علیما۔ ان دونوں لفظوں میں آپ نے نون ساکن اور تنوین کی بالکل اصلی آواز کو سنا، جو نون کا مخرج ہے، زبان کی نوک، سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے ملا کر ہم نون ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم تنوین بھی ادا کرتے ہیں۔ انعمت عذاباً علیما، نون کی آواز بالکل صاف ہے، اس کی اصلی آواز کو ہم سن سکتے ہیں۔ اسی کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل الٹا، اخفا کی مثال جیسے فمن تبع، فمن تبع میں سب سے پہلا لفظ فا تھا، اس کے بعد میم، اس کے بعد نون، یہاں نون ساکن ہے، لیکن نون ساکن کی آواز کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپا دیا گیا ہے۔ اسی کو ہم اخفا کہتے ہیں، یعنی چھپانا، یہاں نون ساکن کی آواز کو چھپا دیا ہے۔ اسی طرح انت، نون ساکن ہے، اس کے بعد لفظ تا ہے، نون ساکن سے پہلے لفظ حمزہ ہے، نون ساکن ہے لیکن اس نون کی آواز کو واضح نہیں کیا گیا ہے، شو نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح انفسکم، تو آپ نے یہاں یہ سمجھ لیا کہ اظہار میں نون ساکن کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اخفا میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپا دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے اخفا سمجھ لیا تو ایک یہاں تیسری چیز بھی سمجھ لیں، غنہ کیا ہوتا ہے۔ عربی میں غنہ کے معنی آواز کے گنگنانے کے آتے ہیں۔ جیسے ہم جب کبھی کچھ گانا گاتے ہیں یا کوئی نعت پڑھتے ہیں جو ہمارے اندر ذہن میں چل رہی ہوتی ہے تو ہم اسے گنگناتے ہیں۔ کسی بھی طرح ہم اگر آواز کو گنگنائیں گے تو اسے عربی میں غنہ کرنا کہتے ہیں۔ جب بھی ہم اخفا کریں گے تو اس میں غنہ ضرور ہوگا۔ غنہ
1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تک ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ کر سکتے ہیں۔ اخفا یعنی نون ساکن کی آواز کو جب ہم چھپاتے ہیں، ناک میں لے جاتے ہیں، تو وہاں ہم آواز کو گنگناتے ہیں۔ جب بھی اخفا ہوگا وہاں پر ایک الف کی مقدار 1 الف کے برابر غنہ ہوگا، یعنی 1 یا 2 سیکنڈ تک آپ آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے۔ اظہار اور اخفا کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اظہار نون ساکن اور تنوین کی آواز کے ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کے چھپانے کو، ناک میں لے جا کر اس کی آواز کے بدل دینے کو، اس میں غنہ کرنے کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ اب اظہار کہاں کہاں ہوتا ہے اور اخفا کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اظہار نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہوتے ہیں، یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کی اظہار کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ ان 6 جگہ آپ نے دیکھا کہ نون ساکن کی آواز کو بالکل ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جگہ نون ساکن کے بعد حمزہ تھا، پھر نون ساکن کے بعد ہا تھا، پھر نون ساکن کے بعد عین تھا، پھر نون ساکن کے بعد ہا تھا، یعنی 6 کی 6 مثالوں میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ تھا جس کی وجہ سے نون ساکن کی آواز کو بالکل ظاہر کیا گیا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا۔ اخفا کہاں کہاں کیا جائے گا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملونا یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملونا، اور با کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفا کیا جائے گا۔ حروف حلقی میں تو اخفا اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ حروف حلقی جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں نون ساکن اور تنوین کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حروف یرملونا میں اخفا اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ حروف یرملونا میں سے جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہاں ادغام کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے والے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با میں اخفا اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو وہاں اقلاب کیا جاتا ہے۔ اخفا کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ فمن تبع، نون ساکن کے بعد تا آیا تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو اخفا کیا، یعنی اس کی آواز کو چھپا دیا، اور یہاں ہم نے آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنایا، جسے غنہ کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح من ثمرۃ، من جوع۔ انشاءاللہ مدنی قاعدہ سبق نمبر 12 کی پوری تختی ہم اخفا اور اظہار کی مشق میں پڑھیں گے۔